کربلا 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 عرض پاک ان حسین سر جدا خدا کشور ارباب وفا کربلا کربلا جنت ما جنت زواران وجان خاک. قرآن مجید کی بہت خوبصورت آیت کہ قد افلح من زکاہا، کامیاب ہے وہ انسان جس نے اپنا تزکیہ کیا. ہر شے کو استعمال کرنے سے پہلے اس کا تزکیہ ضروری ہے. حیوان کے ذبیحے سے پہلے تزکیہ ہے. یہ جو آپ ذبح کرتے ہیں، یہ جو خون اس کے بدن سے نکلتا ہے، ایک طرح سے وہ حیوان تزکیہ یافتہ ہو جاتا ہے، صاف ستھرا ہوتا ہے. اسی طرح جنت میں جانے کی جو شرط ہے وہ تزکیہ ہے. جب تک انسان کا تزکیہ نہیں ہوتا، ہمارا تزکیہ ذبیحے سے نہیں ہوتا. ہاں، ہمارے تزکیے میں گلے کو ذبح نہیں کیا جاتا، پر نفس کو ذبح کیا جاتا ہے. جب تک نفس کو ذبح نہ کریں، بکرے کے ذبیحے کے لیے خود بھی ذبح کر سکتے ہیں، کوئی کسائی کو لا کر بھی اس کو ذبح کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو نفس ہے اس کا جو ذبیحہ ہے وہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہونا ہے. جب تک یہ نفس ذبح نہ ہوگا انسان کے وجود میں تزکیہ نہیں آئے گا، اور جب تک تزکیہ نہیں آئے گا انسان جنت میں داخل ہونے کا راستہ پا نہیں سکتا. تو موضوع اور محور گفتگو یہ رہے گا، کیونکہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں معرفت امام زمان، معرفت امام زمان. ہے کیا معرفت امام زمان؟ ہم نے امام زمانہ کی معرفت کو قصوں میں محدود کر دیا. ہم نے امام زمانہ کی معرفت کو واقعات میں محدود کر دیا. یہ بتاتے ہیں فلاں کو زیارت ہوئی، فلاں کو زیارت ہوئی. اب یہ جوان اسی کے پیچھے لگتا ہے کہ مجھے بھی امام زمانہ کی زیارت ہو جائے، لیکن کہتے ہیں مولانا اتنے ورد کر لیے، عمل کر لیے، لیکن مجھے تو امام کی زیارت نصیب نہیں ہو رہی. تو معرفت امام زمانہ کا مقدمہ ہے معرفت النفس. جب تک اپنی معرفت حاصل نہیں کرو گے امام زمانہ کی معرفت نصیب نہیں ہوگی. یہ شرط ہے. تبھی فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچان لیا. یعنی خدا تک جانے کے راستے کے لیے بھی ضرورت ہے کہ پہلے اپنی معرفت حاصل کر، پھر تجھے خدا کی معرفت ملے گی. بالکل اسی طرح اے جوان، جب تک تو اپنی معرفت حاصل نہیں کرتا تب تک تجھے امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. اب دیکھیے اللہ نے انسان کی فطرت میں ایک جذبہ رکھا ہے. یہ جذبہ مومن میں ہے، یہ جذبہ منافق میں ہے، یہ جذبہ کافر میں ہے، یہ جذبہ کمیونسٹ میں ہے، یہ جذبہ بت پرست میں ہے. ہر انسان کے وجود میں ایک ہی جذبہ ہے. وہ جذبہ کیا ہے؟ ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. کوئی مولوی بنا، اس نے یہ سوچا مولوی بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی ڈاکٹر بنا، اس نے یہ سمجھا ڈاکٹر بن جاؤں گا کامیاب ہو جاؤں گا. کوئی انجینئر بنا، اس نے کہا انجینئر بن جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کسی نے سمجھا دولت کو جمع کر لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. کسی نے سمجھا فلاں گاڑی لے لوں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا. اب یہ جتنی زندگی میں ایکٹیویٹی ہوتی ہیں یہ سب ایک چیز کے پیچھے ہے. ہر انسان سکسیس چاہتا ہے، ہر انسان کامیابی چاہتا ہے. اب سوال یہ ہے کامیابی چاہتا کیوں ہے؟ کیونکہ یہ سمجھتا ہے اگر یہ چیز مجھے مل گئی تو میرے وجود میں سکون آ جائے گا، میرے وجود میں اطمینان آ جائے گا. اب اگر اسے سکون گاڑی میں نظر آیا یہ گاڑی کے پیچھے لگا، اگر اسے سکون حسین کی زیارت میں نظر آیا یہ حسین کی زیارت کو چلا گیا، اگر اسے سکون مجلس میں نظر آیا یہ مجلس میں آ گیا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ سکون ہے کہاں؟ یہ انسان جو سکون کی تلاش میں ہے. مثلا دنیا نے یہ کہا کہ اگر دولت مند بن گئے تو تیرے وجود میں سکون آ جائے گا، تو کامیاب ہو جائے گا. اور یہی تصور اور نظریہ لے کر شمر کربلا میں آیا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کروں گا مجھے دولت مل جائے گی. یہی تصور ابن سعد لے کر کربلا میں آیا تھا، اگر میں حسین کو قتل کروں گا تو مجھے رے کی حکومت مل جائے گی. یعنی کسی نے حکومت کو کامیابی سمجھا اور اسی کامیابی کے پیچھے جد و جہد کرتا رہا. کسی نے قتل حسین کو کامیابی سمجھا اور امام حسین کو قتل کرنے چلا. یعنی فطرت میں ہے کہ انسان کامیابی کے پیچھے ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ شمر تم نے یہ کیوں کیا؟ شمر کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا. ابن سعد تم نے کیوں کیا؟ کہے گا میں تو کامیابی کے پیچھے تھا. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم جس چیز کو کامیابی سمجھتے ہیں
کیا وہ چیز در حقیقت کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ اصل یہ چیز ہے، مجھے اس چیز کو ڈھونڈنا ہے. لیکن یہ جو کامیابی کا تصور میرے ذہن میں آتا ہے، یہ آتا کہاں سے؟ یہ جو فکر میرے ذہن میں آتی ہے، یہ جو خیال میرے ذہن میں آتا ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو سب سے پہلے جس چیز کو پہچاننا ضروری ہے وہ یہ سوچنا ضروری ہے کہ یہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا ہے، کیا یہ خیال خیال نفس ہے یا خیال خیال رحمان ہے؟ یہ فکر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے، کیا یہ فکر نفس نے مجھے دی ہے یا یہ فکر پروردگار عالم نے مجھے دی ہے؟ اسی چیز میں انسان کنفیوز ہو جاتا ہے. کہتے مولانا میں نے تو کامیابی سمجھ کے اور صحیح فکر سمجھ کے چلا تھا، لیکن اینڈ میں پتا چلا میری فکر کیا تھی؟ غلط تھی. تو سوال یہ ہے مجھے فکر لینی کس سے ہے؟ آج سب سے زیادہ جو ہماری ذہنوں میں فکر ڈالنے والی چیز ہے، آج آپ کے جوانوں کو فکر کون دے رہا ہے؟ ممبر تو 10 دن ہے، 2 مہینے ہے، لیکن پورا سال یہ جوان جہاں سے فکر لے رہا ہے، یہ کہاں سے لے رہا ہے؟ یہ فکر ٹی وی سے لے رہا ہے، یہ فکر ڈرامے سے لے رہا ہے، یہ فکر موویز سے لے رہا ہے. یہ آپ کا چھوٹا چھوٹا بچہ جو کارٹون دیکھتا ہے اور کارٹون دیکھنے کے بعد جب آپ اس کو کسی بڑے مال میں لے جاتے ہیں، یہ پورے مال کو چھوڑ کر کچھ خاص کھلونوں کی طرف کیوں بڑھتا ہے؟ مثلا اس نے کارٹون میں ٹام بھی دیکھا، جیری بھی دیکھی. اب یہ جب اس مال میں جاتا ہے اور ٹام اینڈ جیری کا کوئی کھلونا پڑا ہے، یہ فوراً اس کو اٹھاتا ہے. اگر تم اسے وہ دکھاتے، اگر تم اسے تہذیب حسین دکھاتے، اگر تم اسے ذریعہ حسین دکھاتے، اگر تم اسے وہ چیزیں دکھاتے، تو یہ مال میں کھلونوں کے پیچھے نہ ہوتا، یہ حسین ابن علی کو تلاش کر رہا ہوتا. ایک سمپل سی مثال دے رہا ہوں. تو پہلے ہمیں دکھایا جاتا ہے، یہ ایڈورٹائزمنٹ کیا ہے، یہ وقفے کیا ہے، آپ کی پسند بنائی جاتی ہے، ہوتی نہیں ہے. آپ کی پسند کو کریٹ کیا جاتا ہے. کس کو پتا تھا پیپسی کبھی کیا تھی؟ آج ہر جوان پیپسی پی رہا ہے، کھانے کے بعد پیپسی اور کولڈ ڈرنکس پی جاتی ہے، جبکہ پتا بھی ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، یہ میرے معدے کو تباہ کرتی ہے، یہ السر کی بیماریوں کو مبتلا، بالکل. لیکن اسے کریٹ کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، کیونکہ خطرہ ہمیں اتنا ہی دکھایا جاتا ہے جتنا سگریٹ کی ڈبی پہ لکھا ہوتا ہے. صحت کے لیے مضر ہے لیکن بیچا بھی جاتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ کی بھی جاتی ہے. آج شیطان، یعنی آپ کو ٹی وی مثال کے طور پہ ایک بچے کو ڈرامہ دکھایا جا رہا ہے، ہاں بزرگ بڑے سارے ڈرامے پہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور اسی ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ شراب نوشی ہو رہی ہے. شراب نوشی کو دکھایا جاتا ہے، نیچے صرف لکھا جاتا ہے کہ بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے، مطلب بڑے دیکھ سکتے ہیں، بچوں کے لیے دیکھنا منع ہے. آپ کے بچے جو دیکھتے ہیں وہ ان کے ذہنوں میں بیٹھ جاتا ہے. انگلش ایک اس طرح نارملائز کیا جاتا ہے گناہ کو. نارملائز یعنی آپ شراب کبھی علی کا چاہنے والا، امام حسین کا چاہنے والا پیے گا نہیں. شراب نہ پینا اور ہے، کسی کو پیتے ہوئے دیکھنا اور اس کو ایکسیپٹ کرنا اور ہے، یہ بھی گناہ ہے. میں اپنی بیوی کو تو پردہ کرا رہا ہوں، لیکن روڈ پر کوئی بد حجاب خاتون چلے، میں اسے بد حجابی میں دیکھوں اور میرے وجود کے اندر کچھ احساس پیدا نہ ہو، غم و غصہ پیدا نہ ہو، غیرت میرے وجود میں نہ آئے، اس خاتون کے لیے اظہار افسوس پیدا نہ ہو کہ علی کی چاہنے والی، اللہ کی ماننے والی، رسول کا کلمہ کرنے والی اگر یہ بد حجاب ہے کل جہنم میں جائے گی، تو کم از کم اس کے لیے بھی درد پیدا ہونا چاہیے. ورنہ حسین نمازی بھی تھے، حسین زاہد بھی تھے، حسین صائم بھی تھے، حسین حاجی بھی تھے، سب کچھ تھا. حسین کو ضرورت کیا تھی کہ مدینے سے نکل کر کوفے تک آتے؟ حسین خود تو دیندار تھے، لیکن لوگوں کا درد تھا جس نے حسین کو کربلا میں لا کے کھڑا کر دیا. یہ درد جب تک تمہارے وجود میں پیدا نہیں ہوگا، یہ درد یہ درد پیدا کرنا ہے، پھر جا کے معاشرہ دیندار بنتا ہے، پھر جا کے تم دیندار بنتا ہے. آج سارا سوشل میڈیا آپ کی پسند اور آپ کی ناپسند کو کریٹ کر رہا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے، بھائی کس کو پتا تھا پزا کیا ہے، لیکن آج ہر جگہ پزا کھانا چاہتا ہے. آج سے تقریباً 50 سال پہلے، 30-40 سال پہلے کسی کو پزے کا پتہ نہیں تھا، کھانے بھی تھے، چل بھی رہا تھا، لیکن پسند کریٹ کی جاتی ہے. جب وہ کریٹ ہو جاتی ہے آپ محسوس کرتے ہو اگر یہ میری زندگی میں نہیں تو میری زندگی میں کچھ بھی نہیں. اگر مجھے پڑھا لکھا دکھنا ہے تو مجھے فل سوٹ پہننا ہے، اگر مجھے فلاں سکون چاہیے تو مجھے فلاں مقام پہ پہنچنا ہے. ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ امریکہ میں ایک زمانہ تھا کہ اس زمانے میں واٹر بیڈ بنا تھا، تو انہوں نے کیسے وقفے بنائے تھے امریکہ میں. اس زمانے میں اس کی قیمت تقریباً $1000 تھی، اور ایسا وقفہ بنایا تھا کہ بندہ سو رہا ہے، کبھی کروٹ دائیں کبھی بائیں، اور سمندر کا احساس آ رہا ہے،
جیسے یہ پانی میں سو رہا ہے اور ایسا اٹریکٹیو وقفہ بنایا کہ ہر مومن و آزادار اس کے پیچھے تھا کہ مولانا پیسے جمع کر لیں واٹر بیڈ لے لیں، تو کسی کے گھر میں واٹر بیڈ نہیں، گویا اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جو ضرورتیں جو ہم پیدا کرتے ہیں، سوال یہ ہے ضرورتیں تیرے وجود میں پیدا کون کر رہا ہے؟ کیا ضرورتیں خدا کی طرف سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز جو انسان کو پہچاننی ہے اسے یہ دیکھنا ہے کہ جو فکر میرے ذہن میں بن رہی ہے یہ فکر کہاں سے آ رہی ہے؟ کیا یہ فکر رحمان کی طرف سے آئے یا یہ فکر شیطان کی طرف سے آئے؟ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ جب تک تم معرفت النفس کا علم حاصل نہیں کرو گے۔ تبھی فرمایا یہ علم واجب ہے، کیونکہ اللہ کی معرفت واجب ہے، اور اس کا مقدمہ ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو پہچانا۔ تو اپنے بچوں کو نفس کی معرفت دلائیے، علم النفس کا پتہ لگائیے۔ تو یہ علم النفس مجھے ملے گا تو کہاں سے ملے گا؟ میں حاصل کروں تو کہاں سے حاصل کروں؟ تو فرمایا اے مومن، اگر علم النفس حاصل کرنا چاہتے ہو اور جب یہ علم تیرے پاس آ جائے گا، خدا تجھے ابدی سکون عطا کرے گا۔ جس نے مال کو دولت تو ایمان کو مال و دولت کو سکون سمجھا تھا، آج آپ دیکھ لیجئے بڑے بڑے بنگلوں میں رہنے والے، لیکن راتوں کو نیندیں نہیں آتی جب تک نیند کی گولی نہ کھا لے، لیکن چھوٹی چھوٹی جھوپڑیوں میں سونے والے انہیں بڑے سکون سے نیند آ جاتی ہے۔ کس دنیا نے نظریہ دیا اگر بلینئر بن جاؤ گے تو تمہاری زندگی آباد ہو جائے گی؟ آج دیکھیے پورے ویسٹرن ورلڈ کو سب سے زیادہ جو سوسائڈ ہوتا ہے وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ ویسٹرن ورلڈ میں ہوتا ہے۔ بھئی اگر مال کا نہ ہونا ناکامی تھی تو غریب ملکوں میں سوسائڈ ہونا ہوتا۔ آج اسلام آباد چلے جائیے، بڑے بڑے ایکٹر، بڑے بڑے سنگر آپ دیکھیں گے، بالی ووڈ کے، ہالی ووڈ کے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، گاڑی بھی ہے، لیکن صبح کو دروازہ کھولتے ہیں کیا دیکھتے ہیں؟ وہ لٹکا ہوا ہے۔ اس کے پاس دولت تو آ گئی، لیکن دولت فرماتے ہیں بیوی، دولت، گھر، گاڑی، یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ٹیمپریری سکون تو تجھے دے سکتے ہیں لیکن ابدی سکون نہیں دے سکتے۔ ابدی سکون کہاں ملتا ہے؟ فرمایا ابدی سکون کو باہر تلاش مت کیا کرو۔ ابدی سکون باہر کی چیزوں میں نہیں ہے، ایکسٹرنل چیزوں میں نہیں ہے۔ مولا ابدی سکون کہاں ہے؟ فرمائیے اتنی آسان چیز ہے اور اتنی بہترین نعمت ہے کہ جس کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابدی سکون خدا نے تیری ذات کے اندر رکھا ہے۔ اصل سکون تیرے اندر ہے، تو باہر کیوں تلاش کرتا ہے؟ تو گاڑی کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے؟ تو منگلے کو سکون کیوں سمجھ رہا ہے؟ اصل سکون تیرے اندر ہے۔ وہ ٹیمپریری چیزیں ہیں، زندگی کو گزارنے کے اسباب ہیں، اسے مقصد نہ بنانا۔ اور ایک جملہ سن لیجئے، فرمایا ہر وہ شے جس کو فنا ہے اس کے حصول سے تمہیں سکون نہیں مل سکتا۔ گاڑی کو فنا ہے، مال کو فنا ہے، دولت کو فنا ہے، دنیا کو فنا ہے، اس جسم کو فنا ہے، شہوت کو فنا ہے، لذت آئے دنیاوی کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے۔ اس میں تم بقا کی تلاش میں نہ نکلا کرو، اور جس چیز کو بقا ہے اسی میں خدا نے سکون رکھا ہے۔ پروردگارہ بقا کس میں ہے؟ آباد آئی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس چیز سے دل مطمئن ہوتے ہیں وہ ذکر پروردگار عالم ہے۔ یہ ذکر ہے جو دلوں کو مطمئن کرتا ہے، یہ ذکر پروردگار عالم۔ بارے دیگر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ذکر پروردگار عالم ہے جو تمہارے وجود میں کیا پیدا کرتا ہے؟ سکون پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی ہمراہی، اللہ کی ہمسایگی تمہارے وجود میں ابدی سکون کو پیدا کرتی ہے۔ وانزلنا السکینہ، ہم نے کیا نازل کیا؟ نبی کے دل پہ سکون نازل کیا۔ تو آپ کو نظر آتا ہے تاریخ میں یزید تخت پر بیٹھ کر بھی مطمئن نہیں ہے، اور زینب زندان شام میں ہیں لیکن مطمئن ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، سر پہ چادر نہیں ہے۔ بی بی کا یہ جملہ کہ ما رأیت الا جمیلا، زینب نے حسن کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھا۔ یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ اس کے ایک فارمولہ آپ کو بتا دوں۔ پہلا فارمولہ کہ انسان کو پتہ کیسے چلے کہ جیسی زندگی میں بسر کر رہا ہوں کیا اس زندگی سے مجھے سکون ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تقویٰ ہے کس چیز کا نام؟ زہد ہے کس چیز کا نام؟ آج سب سے ایک ایشو یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کچھ ایسی چیزوں کو انہوں نے تقویٰ بنایا ہے جو تقویٰ ہے نہیں، تو لوگ کافی ان لوگوں سے بدظن بھی ہو جاتے ہیں۔ تعادل کا راز تھا کہ جس کو سمجھنے کے بعد میری زندگی ایک تعادل اور ایک بیچ کے راستے میں چلے۔ مثال کے طور پہ کسی نے کہہ دیا کہ مولا علی اپنی جوتی کو تقریباً 70 مرتبہ سی چکے تھے، تو انہوں نے سمجھا تقویٰ اسی میں ہے کہ پھٹی ہوئی جوتیاں آدمی پہنے، یا مولا کا لباس
پھٹا ہوا تھا تو تقویٰ اسی میں ہے کہ پھٹا ہوا لباس پہنے. تو کبھی کبھی ایک عالم کو بھی پتہ نہیں لگتا کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ معرفت النفس کا علم نہیں ہے. اور وہی مولا علی جو ایک مرتبہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتے تھے. ابن عباس فرماتے ایک وقت آیا کہ علی ایک دن میں 40,000 درہم خیرات خدا میں دیتے تھے. اور مولا فرماتے ایک وقت تھا کہ علی پھٹی ہوئی جوتیاں پہنتا، جب نہیں تھا تو ہم نے اللہ کا شکر کیا، جب آ گیا تو میں نے ضرورت کا لیا، اور اس کا جو اضافی تھا میں نے غریبوں میں کیا کر دیا، بانٹ دیا. چھٹے امام کے پاس آتے تھے کہ آپ فرزند علی ہیں اور ہم نے سنا ہے کہ مولا علی ایسا لباس پہنتے تھے، آپ نے تو اچھا لباس پہنا ہوا ہے. کیونکہ ان کی فکر صحیح نہیں تھی، معرفت و نفس کا علم نہیں تھا. اب سوال یہ کہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ پھٹا ہوا لباس پہنوں، پرانا لباس پہنوں، گھر میں ٹی وی رکھوں کہ نہیں رکھوں، کہ فرج نکال دوں، کون سی چیزیں گھر میں لاؤں اور کون سی چیزیں گھر میں نہیں لاؤں، کیا ایک گاڑی رکھنا صحیح ہے، 2 گاڑیاں رکھنا صحیح ہے، لمٹ کیا ہے میری زندگی گزارنے کی، میں کب زاہد کہلاؤں گا، میں کب متقی کہلاؤں گا، اس کا ایک فل فارمولہ دے دوں. جب مومن خمس نکالتا ہے تو اس میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ اپنا معونہ نکالو. معونے کا مطلب جو ضرورت کی چیزیں، مثال کے طور پہ گھر معونہ میں آتا ہے، گاڑی معونہ میں آتی ہے، جو لباس تم نے پہنا ہوا یہ تمہاری ضرورت ہے، وہ ساری چیزیں نکال دو جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں. اس کے بعد سال کے اینڈ میں جو اضاف بچ جاتا ہے اس کا کیا نکلتا ہے، خمس نکلتا ہے. اسی طرح زہد اور تقویٰ میں پہلی چیز ہے ضرورت. ایک چیز ہے جس کی میری زندگی میں ضرورت ہے، مثلا اگر وہ نہ ہو تو میں مر جاؤں. مثال کے طور پہ اگر میں پانی نہ پیوں تو انسان کا جسم فاسد ہو جائے، اگر میں کھانا نہ کھاؤں میرا جسم کیا ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. اگر میں نہ نہاؤں، اگر سردیوں میں میرے بدن پہ گرم لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں، اگر گرمیوں میں مناسب گرمیوں والا لباس نہ ہو تو میں بیمار ہو جاؤں. تو وہ چیزیں جو ضرورت کی ہیں اگر تم وہ استعمال نہیں کرو گے تو یہ خلاف زہد ہے، یہ خلاف تقویٰ ہے. کہ بدن کو کھانے کی ضرورت ہے لیکن کہے میں متقی ہوں میں کھانا نہیں کھاتا. ڈاکٹر نے کہا تمہاری باڈی کو گوشت کی ضرورت ہے، کہ نہیں میں تو متقی ہوں میں گوشت نہیں کھاتا. ڈاکٹر کہ تمہیں دودھ پینے کی ضرورت ہے، کیلشیم کی کمی ہے، کہتے نہیں میں تو متقی ہوں میں نہیں. جس چیز کی جسم کو ضرورت ہے اور جس کے نہ ملنے سے جسم فاسد ہو جائے، تباہی کی طرف چلا جائے، اس چیز کو لینا تیرے اوپر کیا ہے، ضروری ہے. تو ضرورت کی چیزوں کو استعمال کرنا خلاف زہد اور خلاف تقویٰ نہیں. دوسری چیز ہے کہ میری ضرورت نہیں ہے، میری ضرورت نہیں ہے لیکن اگر میرے پاس نہ ہو تو میں محنت میں چلا جاؤں گا. کیا مطلب؟ گاڑی اگر میرے پاس نہ ہو تو اس کے نہ ہونے سے مجھے موت نہیں آنے والی، میں مر نہیں جاؤں گا. لیکن اگر گاڑی نہ رکھوں تو مجھے جو 5 منٹ کا سفر ہے وہ 20 منٹ میں طے کرنا ہوگا. کبھی سردی، کبھی بارش، کبھی گرمی، بچوں کو ڈاکٹر تک لے جانا ہے، اچانک ایمرجنسی آ جاتی ہے تو سواری کا ہونا تو ضروری ہے. تو ضرورت میری نہیں ہے لیکن اگر نہ ہو تو میں پریشانیوں میں پڑ جاؤں گا، اگر میرے پاس نہ ہو تو میں مسائل میں گرفتار ہو جاؤں گا. تو ایسی چیز کا رکھنا بھی خلاف تقویٰ نہیں ہے، خلاف زہد نہیں ہے. آدمی گاڑی رکھے اگر اس کی ضرورت ہے، اگر لانگ روٹ پہ جاتا ہے تو اچھی گاڑی رکھے کیونکہ یہ اس کی کیا ہے، اگر نہ ہو تو وہ پریشانی میں چلا جائے گا کہ نہیں قبلہ صاحب میری تو تقویٰ ہے میں ایک ٹوٹی پھوٹی گاڑی رکھوں گا. اور مجلس پہ جناب چلے گئے، راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تو مومنین بھی انتظار کرتے رہے اور مولانا راستے میں رہ گئے تو یہ تو آپ نے اور حقوق العباد پامال کر دیا. تو یہ ایک تو ضرورت ہے جس کے نہ ملنے سے انسان کی وجود فاسد ہو جاتا. دوسرا میری ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاج ہے، اگر اس کے نہ ہونے سے میں پریشانی میں چلا جاتا ہوں. یہاں تک تو بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے. اگر آپ کی ضرورت ہے، آفس میں جاتے ہیں 6 کپڑے رکھیں تو 6 لباس رکھیں. اگر اس کے نہ ہونے سے مثلا اس سوسائٹی میں آپ گھومے پھریں، اگر وہ چیز آپ کو نہ ہو تو آپ کا اسٹیٹس گر جاتا ہے. آپ کا اسٹیٹس یہ طلب کرتا ہے کہ وہ چیز آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ اس کو رکھیں. تیسری چیز، نہ میری ضرورت ہے، نہ میرا احتیاج ہے، وہ میری خواہش ہے، وہ میری شہوت ہے. مثال کے طور پہ میں کھانا کھا رہا ہوں، میرے سامنے سفرہ لگا ہوا ہے، ضرورت یہ ہے کہ کھانا کھاؤں لیکن ڈاکٹر نے کہا آپ کمزور ہو آپ گوشت کھاؤ. تو احتیاج یہ ہے کہ میرے سفرے پر گوشت بھی ہونا چاہیے، لیکن میری ایک شہوت بھی ہے، ایک تمنا بھی ہے. تمنا یہ ہے کہ میں گوشت کا زیادہ کھانے کا شوقین ہوں. میں نے ایک ڈش کی جگہ پہ 4-5 ڈشیں سفرے پہ سجا دی، گوشت بھی رکھا، مرغی بھی رکھی، مچھلی بھی رکھی. اب یہ خلاف تقویٰ ہے کیونکہ یہ اسراف ہے. کلو واشربوا ولا تسرفوا.
میری ضرورت اور احتیاج 4 جوڑے کپڑے کے ہیں، لیکن مجھے کریز ہے کپڑوں کا. جیسے خواتین بعض کو پرس لینے کا بڑا کریز ہوتا ہے، 1 لیا 2 لیا. بڑے بڑے ایکٹرز کے آپ انٹرویو سنیں گے، ایک نے جوتوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، ایک نے اپنی واچ اور گھڑیوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، کسی جوان نے ٹوپیوں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے. مولانا اس کو بات کو کریز ہوتا ہے، کسی نے عواموں کی کلیکشن بنائی ہوئی ہے، کسی نے. تو یہ بھی کریز ہوتا ہے، یہ بھی شہوت ہوتی ہے کہ انسان چاہتا ہے میرے پاس زیادہ سے زیادہ ہو. یہ خلاف تقویٰ ہے، یہ خلاف زہد ہے. فرماتے جو کوئی ایسا کرتا ہے وہ کبھی بھی اہل بیت کا شیعہ ہو نہیں سکتا. اور اتنا بہترین فارمولہ جو اہل بیت نے دیا، یعنی ہر مومن اپنے سفروں کو، اپنے کپڑوں کو، اپنی ضرورتوں کو، اپنے احتیاجوں کو چیک کرے، اس سے جو ایکسٹرا چیز مل جاتی ہے وہ غریبوں میں تقسیم کر دے، تو پوری کائنات میں کوئی غریب باقی نہیں رہے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو آپ نے دیکھا صحیح فکر اگر مجھے مل گئی تو میں صحیح ڈائریکشن پہ چل پڑتا ہوں، لیکن اگر غلط فکر میرے اندر آ گئی تو میری پوری زندگی کیا ہو جاتی ہے؟ تباہ ہو جاتی ہے. تو فرمایا 2 چیزیں ہیں. ایک مرتبہ کسی کو کھانے میں لذت مل رہی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر زیادہ کھانا کھاؤں گا تو مجھے سکون ملے گا. کسی کو شہوت میں زیادہ لذت مل رہی ہے، کسی کو گھومنے پھرنے میں زیادہ لذت مل رہی ہے، کسی کو کپڑے خریدنے میں لذت مل رہی ہے. کیوں مل رہی ہے؟ کیونکہ وہ سمجھ رہا ہے اگر یہ چیز میرے پاس آ گئی تو میرے پاس سکون آ جائے گا. لیکن آئیے درے علی ابن ابی طالب پر، آئیے جناب سیدہ کے دروازے پر، آئیے کربلا کی وادی میں، کیا اہل بیت کو کس چیز میں لذت ملتی ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جو زیادہ کھانے کے شوقین ہیں اس لذت سے ان کو شفا اور سکون نہیں ملتا، بلکہ زیادہ کھانے سے کولیسٹرول کے بیمار ہو جاتے ہیں، موٹاپے کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جسم بھی فاسد ہو جاتا ہے اور ان کا وجود بھی فاسد ہو جاتا ہے. اور علی ابن ابی طالب کے دروازے پر آئیے، مولا کو کھانے میں لذت نہیں ملتی بلکہ لوگوں کو کھلانے میں لذت ملتی ہے. علی کپڑے پہنتے ہیں لیکن پہننے میں لذت نہیں ہے، کسی غریب کے کپڑے پہنانے میں علی ابن ابی طالب کو لذت ملتی ہے. تو وہ لذت معنوی ہے، یہ لذت دنیاوی ہے. رسول خدا کو ایک صحابی نے دعوت دی کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں آئیے. رسول خدا گھر کے دروازے پر کیا ہو گئے؟ رک گئے. کہ یا رسول اللہ آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ نبی نے فرمایا کہ اس گھر میں مجھے ریاکاری کی بو آتی ہے، اس گھر میں ضرورت سے زیادہ چیزیں آئیں، میں اس گھر میں پاؤں نہیں رکھ سکتا. کیا مطلب ضرورت سے زیادہ چیزیں ہیں؟ ایک مومن کے ہم گھر میں گئے، اس کی دیوار پر ایک پینٹنگ رکھی ہوئی ہے. ہاں بھائی یہ کتنے کی ہے؟ کہا مولانا یہ 2 لاکھ روپے کی ہے. اس دیوار پر اس پینٹنگ کی ضرورت تو نہیں ہے، نہ تمہارا احتیاج ہے نہ تمہاری ضرورت ہے. یہ پینٹنگ تمہاری شہوت ہے، یہ تمہاری خواہش ہے، یا ہو سکتا ہے تمہاری ریاکاری ہو. 4 لوگ دیکھیں گے مجھے کیا کریں گے؟ واہ واہ کریں گے. مولا علی کا جملہ سنیے، فرماتے ہیں مومن الریا هو الشرک کلہ، جو ریا ہے وہ سب سے بڑا شرک ہے. کیونکہ تو زندگی اگر رضائے خدا کے لیے گزارے تو زندگی میں نعمتیں آتی ہیں، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر تو کرتا ہے یہ سب سے بڑا شرک ہے. اور شرک ظلم کبیر ہے. جنت میں ہر کوئی جا سکتا ہے لیکن مشرک کے لیے جنت کے راستے بند ہیں. ہم دیکھیں کہ زندگی میں کتنی چیزیں ہم لوگوں کے لیے کرتے ہیں اور کتنی چیزیں امام حسین کے لیے کرتے ہیں. ایک مومن کی شادی میں گئے، تقریباً اس نے 50 لاکھ کا خرچہ کر لیا. بھائی بیٹی کی شادی تو 4 لاکھ میں بھی ہو سکتی ہے، 50 لاکھ کا خرچہ کیوں کیا؟ کہ مولانا اسٹیٹس ہے، لوگوں کو دکھانا ہے، لوگوں سے واہ واہ لینی ہے. تو یہ کس کے پیچھے ہے؟ یہ لوگوں کی واہ واہ کے پیچھے ہے، یہ امام حسین کی واہ واہ کے پیچھے نہیں ہے. یہ جوان سوچے میں جو سنگھار کر رہا ہوں، اپنے بال بنا رہا ہوں، میں یونیورسٹی بن سنور کے جا رہا ہوں، تو کس کے لیے جا رہا ہے؟ صفائی کا خیال رکھنا تو واجب ہے، لیکن اگر تمہارا بننا اور سنورنا اللہ کے لیے نہیں ہے، لوگوں کے لیے ہے، خواتین کے لیے ہے، تو یہ بھی شرک ہے. تو مجلس حسین پڑھ رہا ہے، کس کے لیے پڑھ رہا ہے؟ اگر لوگوں کے لیے پڑھ رہا ہے تو یہ شرک ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ اے مومن لذتیں ان چیزوں میں تلاش نہ کرو جن میں فنا ہے. لذت تجھے تب ملتی ہے جب تمہاری زندگی کا ہر عمل کس کے لیے ہوتا ہے؟ پروردگار عالم کے لیے ہوتا ہے. مولا علی کو کس چیز میں لذت ملتی ہے؟ ابدی لذت مل رہی ہے. رات کے اندھیرے میں اٹھتے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلانے جاتے ہیں. علی کو کھلانے میں لذت مل رہی ہے، حسین کو امت کے بچانے میں لذت مل رہی ہے، سید سجاد کو دعائیں پڑھانے میں لذت مل رہی ہے. تو اے مومن اپنی زندگی میں گول بناؤ. انگلش کا ورڈ ہے، جس انسان کی گول سیٹنگ اچھی ہے اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہے. گول کیوں کہتے ہیں؟ مثال کے طور پہ 11 لوگ ایک بال کو لے کے گول میں ڈالنا چاہتے ہیں، اور جب وہ بال گول میں چلی جاتی ہے تو انہیں کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے. سارا مجمع کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے مجمع کا ایم یہ تھا کہ میری ٹیم یہ بال اس گول میں ڈال دے، تو ان کو کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے.
تو تمہاری زندگی میں اچھے سے اچھے گول ہونے چاہیے. اگر مادی گول ہے تو جیسے مادی گول ختم ہوں گے تمہارا سکون تباہ برباد ہو جائے گا. یورپ آپ چلے جائیے, میں نے اکثر جہاں پہ یہ بوڑھے لوگوں کو رکھتے ہیں تو وہاں پہ جتنے بھی بوڑھوں سے ہم ملے تو مجھے ان کے چہرے پہ ایک ڈپریشن نظر آیا, پریشانی نظر آئی. کیونکہ انسان جتنا بوڑھا ہوتا جاتا ہے یقین ہوتا ہے اسے میری موت قریب ہو رہی ہے. جوانی میں گھومتا ہے, پھرتا ہے, لذتیں لیتا ہے, لیکن جیسے جیسے بوڑھا ہوتا ہے وہ محسوس کرتا ہے کہ میں موت کے قریب ہوتا جا رہا ہوں. اب کیونکہ اس نے زندگی میں سارے سکون دنیا کے لیے ہیں, اس کے پاس کوئی ایسا گول نہیں ہے کہ جس سے اس کو ابدی سکون ملے, تو وہ ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. اس کے برعکس آپ نجف چلے جائیے, قم چلے جائیے, جتنے بھی آپ کے علماء ہیں جتنے جتنے وہ بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کے چہرے پہ اتنا نور آتا جاتا ہے. یہ پریکٹیکل بتا رہا ہوں. ان کے بوڑھوں سے جا کے ملیے, ڈپریشن کا شکار, انزائٹی کا شکار, خودکشی کے پیچھے لگے ہوتے ہیں کیونکہ زندگی میں کچھ گول ہی نہیں ہے. پیسہ کمایا, چلو کما لیا, دولت کمائی, چلو کما لی, اب اینڈ کہاں ہے؟ بالآخر تو تجھے مرنا ہے نا, ہر چیز یہاں پہ چھوڑ کے جانی ہے نا. تو کون سی چیز ہے جو تجھے خوشی دے؟ مرنا میرے لیے خوشی نہیں ہے کیونکہ میرا گول کبھی مرنا تھا ہی نہیں. میں نے پوری زندگی گول بنایا کہ مجھے بزنس کرنا ہے, مجھے کمانا ہے. میں نے کبھی بھی ایسا گول نہیں بنایا کہ مجھے ایک دن مرنا ہے. اور اگر میں نے گول بنایا ہوتا تو میں اس کے لیے کیا کرتا؟ تیاری کرتا. میری کوئی تیاری بھی نہیں ہے, تو ان کی تو کوئی تیاری نہیں ہے. لیکن برعکس آپ نجف آتے ہیں, قم آتے ہیں تو آپ کے مراجے کے چہرے پر خوشی آتی ہے. خمینی صاحب بیمار ہیں, کھڑے بھی نہیں ہو سکتے, بڑی مشکل سے ہاسپٹل میں سجدے کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں, لیکن چہرے پہ نورانیت ہے, چہرے پہ سکون ہے. آغائے بہجت 90 پلس ہیں, لیکن ہم نے بڑھاپے میں دیکھا عجیب سا چہرے پر سکون تھا. علماء فرماتے سکون کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ پوری زندگی گول یہ تھا کہ اللہ کو راضی کریں. اب جب راضی کر لیا, مرنے کا وقت ہے تو یہ ملاقات خدا کے جا رہے ہیں. جب محبوب اپنے معشوق سے ملتا ہے تو اسے خوشی کا اظہار ہوتا ہے. لیکن میرے سارے محبوب کہاں ہیں؟ دنیا میں ہیں. میری محبت گاڑی سے ہے, گھر سے ہے, مال سے ہے, بچوں سے ہے, بیوی سے ہے. جب اس سے جدائی کا وقت آتا ہے عجیب سی تڑپ وجود میں پیدا ہو جاتی ہے. ڈاکٹر کہتے 20 سال میں آپ مر جاؤ گے, 10 سال میں آپ مر جاؤ گے. عجیب سا یاس اور نا امیدی اور ڈپریشن میری زندگی میں آ جاتا ہے. لیکن جب علی کے سر پہ ضربت لگتی ہے تو فرماتے ہیں فزتو برب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم علی آج کامیاب ہوا, کیونکہ جو تمنا جس گھڑی کی تھی علی لقاء اللہ کی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں. وہ سکون کہاں ملے گا؟ وہ سکون معرفت نفس سے ملے گا کہ جب تک اپنے نفس کو نہیں پہچانو گے تب تک تیرے وجود میں یہ سکون پیدا نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو صرف علم کا ہونا کافی نہیں. آپ میں سے کسی کے 40 کسی کے 50 سال گزر گئے, کتنی مجلسوں سے آپ نے علم لیا, کتنی خواتین مجلسوں میں بارہا سنتی ہیں حجاب کے بارے میں, جوان غیرت کے بارے میں, حیا کے بارے میں, کہ اس سے امام راضی ہوتے ہیں, اس سے امام ناراض ہوتے ہیں, لیکن میں عمل نہیں کرتا. علم میں جب تک عمل نہ ہو, یہ بھی معرفت النفس ہے. اس کی ضرورت کو جب نہیں سمجھو گے تم عمل نہیں کرو گے. قرآن کا واقعہ پڑھیے, سامری عالم ہے, اور اتنا بڑا عالم کہ جب حضرت عیسیٰ واپس آتے فرماتا ہے سامری تم نے میری قوم کو گمراہ کیسے کیا؟ تو کہتا ہے حضرت موسیٰ جب یہ دریا 2 حصوں میں بدل گیا تو میں نے دیکھا کہ جبرائیل آئے ہیں اور گھوڑے پر سوار ہیں. یعنی اتنا بڑا عالم ہے کہ اس کی آنکھیں جبرائیل کو دیکھ رہی ہیں, اتنا بڑا عالم ہے کہ ملائکۃ اللہ کی سے زیارت ہو رہی ہے. یقیناً اس نے کچھ کیا ہوگا اس مقام پر, اس مرتبہ پر فائز ہے کہ حضرت جبرائیل کی زیارت اسے ہو رہی ہے. اور فرماتے آئے حضرت موسیٰ میں نے جبرائیل کے گھوڑے کی پاؤں کی خاک کو اٹھایا اور ایک مردہ بچڑا تھا اس کے منہ میں ڈال دیا, وہ مردہ بچہ کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. تو قرآن کیا بتانا چاہتا ہے کہ اگر عالم ہو لیکن عالم کے ساتھ ساتھ تمہارے وجود میں عمل نہیں ہے تو تم سب سے بڑے بدبخت بن سکتے ہو. شیطان سے بڑا کوئی عالم ہوگا جو خدا نے اتنا بڑا مقام دیا لیکن اس کا قاتل اس کا نفس بنا. تو مومن یہ سمجھ لے تیرا دشمن اتنا یزید نہیں ہے, اتنا شمر نہیں ہے. یہ یزیدی اور شمر کے ماننے والے زیادہ سے زیادہ تمہارے گلے کاٹ سکتے ہیں, اس سے بڑھ کر تمہارا نقصان نہیں کر سکتے. لیکن سب سے بڑا جو تمہارا دشمن ہے وہ تمہارے اندر ہے, وہ تمہارا نفس ہے. اس لیے مولا فرماتے ہیں پوری دنیا بت پرست ہے, تم نے پتھر کے بتوں کو تو توڑا ہے لیکن ایک بت تیرے اندر ہے جو نفس ہے. جب تک اس بت کو نہیں توڑتے فرمایا تب تک تم مسلمانوں منا اہل البیت نہیں بن
سکتے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اس میں ایک فضیلت کا نقطہ بھی ہے کہ سامری نے جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے خاک اٹھائی اور وہ خاک ایک مردہ بچڑے کے منہ میں ڈالی. وہ مردہ بچڑا کیا ہو گیا؟ زندہ ہو گیا. جبرائیل کون ہے؟ جبرائیل غلام مصطفیٰ ہے. جب جبرائیل کے گھوڑے کے پاؤں کی خاک میں اتنی شفا ہے کہ وہ ایک مردے کو زندہ کر سکتی ہے، تو یہ سوچئے جس خاک میں مصطفیٰ مدفون ہوں گے اس خاک کی کیا فضیلت ہوگی، اور جس خاک میں حسین ابن علی مدفون ہوں گے وہ خاک کوئی عام خاک نہیں ہے، وہ خاک شفا بن جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد وعجل فرجہم. تو معرفت النفس، اپنے نفس کی معرفت سے معرفت امام تک آپ پہنچتے ہیں. تو یہ واجب ہے ہر مومن پر. بچے کو انگلش پڑھا لی، میتھمیٹک پڑھا لی، بزنس کرنے کے طریقے سکھا لیے، لیکن اسے یہ نہیں بتایا کہ یہ جو تمہارا اندر نفس ہے یہ اتنا خطرناک ہے، یہ تمہیں بدبخت بنا سکتا ہے. جتنے بھی جھگڑے ہیں مومنین کے درمیان، انجمنوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان، اس کی جڑ نفس ہے. اگر انسان اپنے نفس کو مار لے کبھی جھگڑا نہ ہو. میں نے کئی بار آپ کو مثال دی نا جناب سلمان فارسی کی، کہ لوگ سلمان کی مذاق اڑاتے تھے کہ سلمان، یا جناب مالک اشتر کی، کئی لوگ تھے ایسے مذاق اڑاتے تھے. سلمان کی مذاق اڑاتے تھے اور سلمان کی داڑھی کو دیکھتے تھے. تو ایک نے سلمان کی توہین کرنے کے لیے کہا کہ سلمان تمہاری داڑھی اچھی ہے یا بکرے کی داڑھی اچھی؟ اگر سلمان کے وجود میں معرفت النفس کا علم نہ ہوتا تو سلمان وہی جواب دیتے جو ہم لوگ دیتے ہیں. لیکن یہ علی کا چاہنے والا، علی کا ماننے والا، بڑے دھیمے سے انداز میں سلمان نے کہا کہ اے میرے مسلمان بھائی، اگر قیامت کے دن سلمان جہنم کی طرف گیا تو یقیناً اس بکرے کی داڑھی اچھی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کی مخالفت نہیں کی لیکن میں نے مخالفت کی. لیکن اگر قیامت کے دن سلمان جنتی بنا تو سلمان کی داڑھی تمہارے وجود سے بھی بہتر ہے. اصل کمال اور فضیلت معرفت النفس میں ہے، اطاعت پروردگار میں ہے. تو انسان کو جاننا ہے یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے. تو سب سے برائی جو نفس کی ہے، جو انسان کو سمجھنا ہے، آج معاشرہ ریاکاری میں مبتلا ہے. اس ریاکاری سے بچیے. اپنے گھروں کے سامان کو دیکھیے کہ مومن کہتا ہے مولانا جب رسول خدا ایسے مومن کے گھر میں نہیں جا رہے جس نے ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اس گھر میں رسول خدا نہیں جاتے. تو یہ سوچیے امام زمانہ ہمارے گھروں میں کیسے آئیں گے جب ہمارے گھروں میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جن کی گھر میں ضرورت نہیں ہے، ہم نے صرف زینت بنانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گھروں میں رکھی ہوئی ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اور فرمایا آخری زمانے میں سب سے بڑا حربہ جو شیطان کا حربہ ہوگا وہ قبح گناہ کو ختم کرنا ہوگا. گناہ کو نارملائز کیا جائے گا. یا آج آپ کے سوشل میڈیا کی ڈیوٹی ہے، آپ کا ہر چینل کسی نہ کسی باہر کے ممالک کی ایجنسیز کے ساتھ لنکڈ ہے. اس کا ایجنڈا ہے. کوئی چینل فیمنزم کو بڑھا رہا ہے، کوئی چینل گناہوں کو نارملائز کر رہا ہے. مثال کے طور پر ایک جوان ایک نامحرم خاتون کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور بڑی آسانی سے اپنے دوسرے دوست کو بتاتا ہے کہ میرا فلاں خاتون کے ساتھ تعلق ہے. یہ دوسرا دوست بڑی نارمل ہو کے سنتا ہے. اسے کہتے ہیں گناہ کو نارملائز کرنا. اسے کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں قبح گناہ کا ختم ہو جانا. جناب سیدہ کی کیا صفت ہے؟ ترتعش وجود ہوا. بی بی جب سنتی تھی اللہ کی نافرمانی بی بی کا وجود کانپتا تھا. امام حسن کے چہرے کا رنگ زرد ہو جاتا تھا. مولا علی جب دیکھتے طواف کرتے ہوئے کوئی جوان کسی نامحرم خاتون کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر مولا تھپڑ رسید کرتے ہیں. مولا کا چاہنے والا آ کر مولا کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میں نے چوری کی ہے. مولا فرماتے اس کو باندھو اور اس کی انگلیاں کاٹ دیتے ہیں. یہ ایک فضیلت کا نقطہ ہے. باہر جاتا ہے پھر آتا ہے ایک معجزے کے ذریعے سے مولا پھر اس کو انگلیاں ملاتے ہیں. اس میں کوئی معافی نہیں ہے اپنا ہو یا غیر ہو، کیونکہ وہ غیرت اللہ ہیں.
ہم سے زیادہ ان کو خدا سے محبت ہے. اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو علی بن ابی طالب کو غیرت آتی ہے. یہی غیرت ایک مومن کے وجود کے اندر ہونی چاہیے. لیکن معاشرہ جو کر رہا ہے وہ گناہ کو کیا کر رہا ہے؟ نارملائز کر رہا ہے. ایسے ڈرامے بنائے جاتے ہیں, تعلقات دکھائے جاتے ہیں. سب سے بڑی سزا جو اسلام میں دی وہ کس گناہ کی سزا ہے؟ وہ گناہ زنا کی سزا ہے. اور کون سے زنا کی سزا؟ کہ ایک انسان شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بنائے. لیکن آپ ڈراموں میں دیکھتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ مردوں کے اندر سے ٹالرنس پیدا کریں. جب یہ دیکھے خاتون کو یہ ایسا عمل کرتی ہے, یہ غصے میں نہ آئے, یہ اس پہ ہاتھ نہ اٹھائے, بڑا نارملائز ہو کے اس خاتون سے بات کرے, اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی ٹھیک ہے میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. یہ بے غیرتی کا عالم ہے, یہ گناہ کی قباحت کو ختم کرنے کا عالم ہے. آج یہ ہو رہا ہے, آپ کے ڈراموں میں ہو رہا ہے. آپ کے بچے, آپ کے جوان اسی ڈراموں پہ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, اور دیکھنے کا اثر یہ ہوتا ہے بالکل اسی طرح جب دکھایا جائے ڈرامے میں کہ ایک شخص شراب پی رہا ہے اور نیچے صرف لکھا جائے کہ شراب نوشی منع ہے, لیکن دکھا تو رہے ہو نا, وہ ریپیٹڈلی سین کو دیکھ رہا ہے. اور دیکھنے سے کیا ہوگا؟ کل یہ شرابیوں کی محفل میں بیٹھے گا, اسے برا نہیں لگے گا. کل یہ بے حیاؤں کی محفل میں بیٹھے سے برا نہیں لگے گا. کل یہ بے غیرتوں کی محفل میں بیٹھے گا, برا نہیں لگے گا. چھٹے امام کا صحابی 17 سال غالباً مولا کے ساتھ رہا, صرف اس نے امام کے غلام کو ایک گالی دی. امام نے کہا آج کے بعد میری محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے, معافی مانگی, مولا میں معافی چاہتا ہوں, اتنا ساتھ ہے. فرمایا نہیں, گالی دینے والا کبھی امام کا صحابی نہیں ہو سکتا. جو ہمارے ساتھ چلے وہ آئینہ ہو, لوگ علی کو دیکھ کر بھی سیکھیں اور لوگ سلمان کو دیکھ کر بھی سیکھیں. جس طرح علی کی زندگی لوگوں کے لیے سبق ہے, اسی طرح مالک اشتر کی زندگی لوگوں کے لیے سبق آموز ہو. لیکن یہ قبح گناہ معاشرے سے ختم کیا جا رہا ہے. سخت ترین سزا جو سنگسار کی سزا ہے. اور لوگوں کو ایک مومن آیا, شرعی مسئلے کا پتہ نہیں, کہتے مولانا میرے علیاذ باللہ ایک شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق تھا اور شوہر نے اسے طلاق دے دی. مولانا ہم شادی کرنا چاہتے ہیں. تمام مراجع کا فتویٰ ہے کہ جو شادی شدہ خاتون کے ساتھ تعلق بناتا ہے اور اگر اسے طلاق بھی ہو جائے وہ اس مرد پر حرام ابد ہے. یعنی کبھی بھی اس خاتون کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے. خدا غیور ہے. تو اے جوان, مولا فرماتے وہ غیرت مند نہیں ہے جس کی غیرت ون سائیڈڈ ہو, کہ یہ کہیں میری بیٹی کو کوئی نہ دیکھے, میری بہن کو کوئی نہ دیکھے, میری ماں کو کوئی نہ دیکھے, لیکن میں باہر نکلوں تو میں ہر کسی کو دیکھوں. فرمایا علی کا چاہنے والے سے معرفت نفس ہے ہی نہیں. فرمایا ظالم نہ بنو الذین آمنوا ولم یلبسوا, اور انہوں نے اپنے وجود پر ظلم کو سوار. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ تم اپنے اعضاء سے اللہ کی نافرمانی کرو. پانی بنا ایک مقصد کے لیے, اس کا مقصد پورا, آپ پیتے ہیں آپ کی پیاس بجھتی ہے. اسی طرح تمہارے اعضاء کسی مقصد کے لیے بنایا, اگر یہ خلاف مقصد جاتے ہیں تو یہ سمجھ جاؤ تم اپنے وجود پہ کیا کر رہے ہو؟ ظلم کر رہے ہو. شیراز کا واقعہ ہے, ایک مرد تھا سنار کا کام کرتا تھا. مولا فرماتے ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. یہ مت سمجھنا کہ تم کسی کو دیکھ رہے ہو تمہارے ناموس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اگر یہ سوچ بن جائے نا کہ اگر میں کسی کی ماں بہن کو دیکھ رہا ہوں, کوئی میری ماں بہن کو دیکھ سکتا ہے, اگر غیرت مند ہوگا کبھی بھی آنکھوں کو بلند نہیں کرے گا. شیراز کا سنار کہتا ایک دن دکان پہ گیا سونا بیچنے کے لیے. 25-30 سال سے ایک شخص تھا, غلام تھا, ان کے گھر میں پانی لاتا تھا. پہلے پانی بہت دور ہوتا تھا, دور دراز علاقوں سے پانی لایا جاتا تھا. تو ایک دن اب بوڑھا ہو گیا, یہ سنار اپنے دکان پر تھا, خاتون گھر میں اکیلی تھی. یہ پانی لے کر آیا, اس پر شیطان نے غلبہ کیا, اس نے اس خاتون کی کلائی کو پکڑا. خاتون نے چیخا اللہ اکبر, خوف خدا کرو, اتنے سالوں سے ہمارے در کی غلامی کر رہے ہو. اس کے دل میں خوف پیدا ہوا اور اس نے خاتون کا ہاتھ چھوڑا اور گھر سے چلا گیا. یہ مومنہ تھی, اس نے مولا کا ایک فرمان پڑھا ہوا تھا. جب اس کا شوہر واپس آیا, رات کو اس نے شوہر کو بٹھایا, رونے لگی, کہا کہ زندگی اس غلام کی گزر گئی, اس نے کبھی بھی ہاتھ نہیں بڑھایا میری طرف. کہا کیا ہوا ہے؟ کہ آج اس نے میری کلائی کو پکڑا. شوہر پریشان ہوا, کہ پھر خوف خدا آیا, چلا گیا. لیکن تو مجھے میرے ایک سوال کا جواب دے, تجھے قسم ہے علی ابن ابی طالب کی, مولا کا چاہنے والا ہے, یہ بتا آج تم نے کوئی خطا کی تھی؟
آج تو نے کوئی گناہ کیا تھا؟ سر جھکاتا ہے، کہتا تم نے قسم دی ہے؟ بتاتا ہوں۔ کہا آج دکان پہ خاتون کنگن لینے آئی تھی، شیطان کا غلبہ ہوا، میں نے خاتون کو کہا اپنے ہاتھ تو میں پہناتا ہوں، کہ پھر خوف خدا میں نے ہاتھ چھوڑ دیا، کہ وہاں تم نے ایک نامحرم کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالا، یہاں تمہارے ناموس کے ہاتھ میں کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ تو دنیا کا حساب یہیں پہ پورا کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا اے مومن غیرت مند بن، اور یہ غیرت تب آتی ہے جب کم از کم انسان دن میں، زیادہ نہیں، علماء کے لیے 200 صفحے، لیکن جو عام لوگ ہیں کم از کم 20 صفحے معرفت النفس کا علم حاصل کریں، کہ یہ نفس مجھے گمراہ کیسے کرتا ہے، یہ اللہ اور اہل بیت کے راستے سے مجھے کیسے ہٹاتا ہے، یہ کبھی مجھے غصے میں لاتا ہے۔ دو طرح کے لوگ ہیں، کیا حالات تیرے اوپر حاوی ہیں یا تو حالات کے اوپر حاوی ہے؟ اگر تو حالات پہ کنٹرول کر رہا ہے تو علی والا ہے۔ حسین بن علی نے حالات پہ کنٹرول کیا، لیکن اگر تو کوفیوں کی طرح حالات میں بہتا ہوا جا رہا ہے کہ مولانا یہ فیشن ہے، مولانا یہ کہا جا رہا ہے، مولانا ٹی وی میں یہ دکھایا جا رہا ہے، لوگ یہ پہن رہے ہیں، اگر تو حالات کے ساتھ جی رہا ہے تو کر رعا ہے، مچھر کی طرح ہے۔ فرمایا المؤمن کا جبل الراسخ، مومن پہاڑ کی طرح ہوتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا زمانہ کیا کر رہا ہے، وہ یہ دیکھتا ہے امام زمانہ کیا کہہ رہے ہیں۔ تجھے خوشنودی امام زمانہ کو دیکھنی ہے، اور جب یہ معرفت تمہارے وجود میں آ گئی تو پھر السلمان منا اہل البیت کی منزل پر تو فائز ہو جائے گا۔ کب تک اس ممبر سے ہم قصے پڑھیں گے کہ سلمان ایسا تھا، مالک ایسا تھا؟ علماء فرماتے یہ سوچو، کیا تمہارے امام زمانہ کو کسی سلمان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا امام زمانہ کو کسی مالک اشتر کی ضرورت نہیں ہے؟ اور یہ کہاں سے ملے گا؟ یہ ذکر پروردگار عالم سے ملے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جتنا اپنے وجود کو ذکر خدا میں مشغول رکھو گے۔ ایک فارمولہ آپ کو دے دوں کہ جس سے عبادتوں میں لذت پیدا ہو جائے۔ ہماری روٹین یہ رہتی ہے کہ مثلا صبح کی نماز واجب ہے، ہم پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، دوپہر کی نماز پڑھ کے پھر سو جاتے ہیں، اس طرح لذت نہیں ملتی جب تک آپ ایک ٹائم فکس نہ کریں۔ مثال کے طور پہ مجھے صبح کی نماز کو 15 منٹس دینے، یہ خود پہ واجب کر لیں کہ 15 منٹ سے کم میں مصلی پہ بیٹھوں گا نہیں، یا 20 منٹ، جتنی آپ کی طاقت ہے، وسعت ہے، وہ ٹائم فکس بنا دیں۔ تو آپ دیکھیں گے اب آپ نے ذہن بنا لیا، ایک گول بنا لیا کہ مجھے صبح 20 منٹ مصلی پہ بیٹھنا ہے۔ اب جب 20 منٹ جب آپ گزاریں گے تو تقریباً 4-5 دنوں کے بعد آپ کو اس 20 منٹ میں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ اگر میں جلدی میں نماز پڑھتا ہوں تو ذہن میں یہ ہوتا ہے جلدی پڑھ کے سو جاؤں، جلدی پڑھ کے آفس نکل جاؤں، جلدی پڑھ کے فلاں کام کر دوں، تو وہ نماز میں خیال رہتا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ نے پہلے سے پری پلان کر لیا کہ مجھے 15 منٹ 20 منٹ مصلی پہ بیٹھنا ہی بیٹھنا ہے، تو اب ذہن میں یہ خیال نہیں آیا کہ مجھے سونا ہے، اس کا ذہن بن چکا ہے کہ مجھے صبح کی نماز 15 منٹ پڑھنی ہے، اس کے بعد زیارت عاشورہ پڑھنی ہے، دعائے القمہ پڑھنی ہے، اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرنا ہے، پھر خدا وہ مقام عطا کرتا ہے۔ ایران کے بہت بڑے عالم، شیراز کے رہنے والے، کہتے ہیں وہ اپنی محفلوں میں ایک بحث چل پڑی۔ بحث یہ تھی کہ کیا موت اختیاری، دو طرح کی موتیں ہیں، ایک موت انسان کو اچانک آ جاتی ہے، پتہ نہیں لگتا، لیکن ایک نظریہ ہمارے علماء کے یہاں ہے کہ اگر انسان بہت نیک ہو وہ اپنے اختیار سے دنیا سے جاتا ہے۔ یہ عقیدہ ہمارا اہل بیت کے لیے ہے، اولیاء اللہ کے لیے۔ مثلا اسے پیغام دیا جاتا ہے بھائی کل صبح تمہارے جانے کی باری ہے، وہ اپنے اختیار سے سو جاتا ہے اور اپنے اختیار سے اپنی روح کو کیا کرتا ہے؟ پرواز دیتا ہے۔ یہ شیراز کے بہت بڑے عالم، اس نے حوزے میں بحث کی کہ ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے، ہمیں روایات میں نہیں ملتا، حدیث میں نہیں ملتا، قرآن میں نہیں ملتا، موت اختیاری کا کوئی تصور نہیں ہے۔ شاگردوں میں بحث کرتے تھے۔ ایک دن یہ اپنے آفس میں، اپنے مدرسے میں آ کر بیٹھ گئے، ایک بوڑھا بزرگ نورانی چہرے والا ان کے پاس ہے۔ انہوں نے کہا آیت اللہ صاحب آپ یہ بحثیں کرنا چھوڑ دیں کہ موت اختیاری کا وجود نہیں ہے۔ کہا ہم کیسے چھوڑیں، ہم عالم ہیں، ہمارا کام ہی ہے یہ حدیثوں میں دیکھیں، روایات میں دیکھیں، لوگوں کے عقیدے روایت اور حدیثوں سے بنائیں۔ انہوں نے کہا کئی چیزیں ایسی ہیں جو پڑھنے سے نہیں ملتی، جو عمل کرنے سے ملتی ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو پڑھنے سے نہیں ملتی۔ ایک یہودی نے بھی امام زمانہ پہ پی ایچ ڈی کی امریکہ میں، تو اسے بھی پتہ ہے مولا کس کے بیٹے ہیں، کس کی نسل سے ہیں، تو علم تو ہے اس کے پاس لیکن اس کے وجود میں عمل نہیں ہے۔ تو کئی چیزیں ہیں سننے سے نہیں ملتی، پڑھنے سے نہیں ملتی، عمل کرنے سے ملتی۔ کہ آپ کا کیا کہنے کا مطلب؟ کہ کئی چیزیں مشاہدے سے ملتی ہیں۔ کہ کیا کروں؟ کہ نماز شب کی پابندی کریں۔
آپ کو پتہ چل جائے گا کہ موت اختیار سے آتی ہے کہ نہیں آتی. یہ شیراز کے بہت بڑے عالم دین کہتے ہیں اس دن سے اس نے کبھی بھی اپنی نماز شب کو نہیں چھوڑا. کیونکہ نماز شب کے لیے آپ کو ٹائم نکالنا پڑتا ہے, آدھا گھنٹہ 25 منٹ آپ کو نکالنا پڑتا ہے, اور وہ ٹائم جب آپ نکالتے ہیں کیونکہ وہ واجب نہیں ہے, اس کا مطلب آپ ایکسٹرا آرڈنری خدا کی معرفت کے حصول کے لیے 2 قدم آگے بڑھا رہے ہیں. اور فرماتے جتنے بھی علماء اور عرفاء تھے اگر کسی مقام پر پہنچے تو نماز شب کی وجہ سے, جس نے نماز شب نہیں پڑھی اسے کوئی مقام نہیں ملا. اب اس کے شاگرد کیا بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں پوری زندگی یہ درس دیتے رہے کہ موت اختیاری کا وجود نہیں ہے. کہا ایک دن شب جمعہ تھی, میں آیا, میں نے کہا استاد صاحب کل جمعہ ہے, چھٹی ہے, تو میرے کچھ درس میں اشکالات ہیں, مجھے درس سمجھ میں نہیں آ رہا, تو میں چاہتا ہوں جمعے کے دن آ جاؤں, چھٹی کا دن ہے, آپ مجھے کچھ سمجھا دیں. انہوں نے کہا میرے لال کل کا دن تو مجھے دیکھو گے نہیں. میں پریشان ہو گیا, استاد کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قریبی شاگرد کہتا ہے میں سمجھ گیا یہ استاد کا آخری دن ہے, کہ جتنے سوال کرنے ابھی مجھ سے کر لو, بس میں سوؤں گا, اس کے بعد میں یہاں پہ نہیں رہوں گا. کہ استاد سے سوال پوچھے, انہوں نے نماز پڑھی, بستر پر سوئے, اور دوبارہ جب شاگرد اٹھانے آئے ان کی روح پرواز کر کے جا چکی تھی. یہ سکون کا مقام ہے کہ انسان موت بھی اپنے اختیار سے لے کر اس دنیا سے چلا جائے. یہ سکون کا مقام ہے کہ انسان جب دنیا سے جا رہا ہے تو مطمئن ہو کر جائے. اور یہ مقام کب ملتا ہے؟ جب انسان اپنی زندگی میں ذکر خدا میں مشغول ہوتا ہے. یہ 10 دن چائنا کی تسبیحیں آتی ہیں, چھوٹی سی تسبیحیں اٹھا لیں, خود کو ذکر خدا میں مشغول رکھیں. 2 حالتوں سے بندہ خالی نہیں ہے, یا آپ غافل ہیں یا آپ ذاکر ہیں. جب غافل ہیں تو شیطان آپ کے قریب آ جاتا ہے, وہ قرین, وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے. جب آپ ذاکر ہوتے ہیں تو شیطان آپ سے دور ہو جاتا ہے. بہت آسان چیز ہے, زبان ہمیشہ دائم الذکر ہے. میں نے ایک جگہ پہ کہا اونٹ کتنا بڑا ہے لیکن اللہ نے تکلم کی طاقت نہیں دی. ہاتھی کتنا بڑا ہے, اللہ نے تکلم کی طاقت نہیں دی, کیونکہ اس کے پاس عقل نہیں ہے. عقل نہیں تو اللہ کا ذکر کیسے کرے؟ آپ کا وجود تو چھوٹا ہے لیکن آپ کے وجود میں بہت بڑی عقل ہے. اس عقل کی وجہ سے خدا نے نعمت زبان سے آپ کو نوازا ہے کہ اے مومن زبان سے کیا کرو؟ ذکر پروردگار عالم کرو. اور اس امام کے ماننے والے ہو جس کا سر کٹ چکا لیکن پھر بھی نو کے نیزہ پر ذکر پروردگار عالم کرتے رہے. فرمایا بہن زینب حسین کو نماز شب میں یاد رکھنا. امام سجاد فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں نے کیا دیکھا, پھپھی اماں اٹھتی ہیں اور جا کر وضو کرتی ہیں, لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتی بلکہ بیٹھ کے نماز پڑھتی. عالمہ غیر معلمہ, جس بی بی کو شریعت کے احکام کا پتہ ہے کہ نماز کھڑے ہو کے پڑھنی ہے, تبھی امام سجاد فرماتے ہیں پھپھی اماں بیٹھ کے نماز کیوں پڑھ رہی ہیں؟ فرماتی میرے لال سجاد زندان میں کھانا بہت کم آتا ہے, میں نے سارا کھانا بچوں میں تقسیم کر لیا, اب زینب کے بدن میں طاقت نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے. واللہ یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے. مستحب نماز میں اتنی تکلیف ہے لیکن پھر بھی بیوی پڑھ رہی ہے. مجھے کھانا بھی مل رہا ہے, صحت بھی ہے, جسم بھی ہے, اعضاء بھی ہے, لیکن اتنی توفیق نہیں ہوتی میں اپنی واجب نماز کو ادا کروں. اس کا مطلب میں قرین خدا نہیں ہوں, میں قرین شیطان ہوں. اگر اللہ کا قرین ہوتا تو میں ذکر خدا میں مشغول ہوتا. اور ان دنوں میں بہترین ذکر صلوات ہے. کثرت سے مومن صلوات کریں. اسپیشلی بیماریاں بہت بڑھ چکی ہیں. آغا مبشر کاشانی فرماتے ہیں کہ بہترین ذکر جو بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح کی نماز کے بعد ذکر حوقلہ. حوقلہ کہتے ہیں ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور چھٹے امام فرماتے ہیں اگر سورہ حمد مردے پہ پڑھی جائے تو مردہ زندہ ہو جائے, لیکن وہ زبان ہو پڑھنے والے. اور یہ بھی ہے, ایک کینسر کا مریض تھا, کہتے ہیں مولانا میں نے یہ کیا اللہ نے مجھے شفا دی. کہتے ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھتا تھا, 11 مرتبہ صلوات پڑھتا تھا, کیونکہ معصومین کے فرامین میں ہے کہ جب بھی دعائیں کرو پہلے صلوات پڑھو آخر میں صلوات. یہ صلوات تمہاری دعاؤں کو کیا کرتی ہے؟ عرش الہی تک لے کر جاتی. کہ میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا, 11 مرتبہ صلوات پڑھی, 7 مرتبہ سورہ حمد, پھر 11 مرتبہ صلوات پڑھے اور اپنے سینے پہ پھونک دیں تو انشاءاللہ ہر بیماری سے کیا ملے گی؟ شفا ملے گی. اور یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. معصومین فرماتے ہیں بیماروں کو محفل حسین ابن علی میں لاؤ.
یہاں پہ نزول برکت ہوتا ہے، نزول رحمت ہوتا ہے کہ اگر بیمار حسین کی مجلس میں آئے تو اسے کیا مل جاتی ہے؟ شفا مل جاتی ہے۔ ماسک پہنی ہے اچھی بات ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھ کے مت پہنی ہے کہ امام حسین کی مجلس میں جا کر بیمار ہو جاؤں گا۔ اس مجلس سے بیماری نہیں ملتی، بلکہ لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ شفا ملتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ دلوں کو کربلا لے جائیں، سلام کریں اپنے مظلوم آقا حسین کا۔ زبان جب ذاکر بنتی ہے تو اس کا اثر دل پہ ہوتا ہے، دل انسان کا نرم ہوتا ہے۔ فرمائے وَاضْحَكُوا قَلِيلًا وَابْكُوا كَثِيرًا، کم ہنسا کرو، زیادہ رویا کرو۔ اور محرم کے مہینوں میں صرف مجلسی شیعہ نہ بنو کہ 1 گھنٹہ یہاں پہ آئے، امام کا غم منائے، گھر میں گئے پھر وہی قہقہے، پھر وہی ہنسنا، پھر وہی مذاق۔ نہیں، سیرت اہل بیت۔ ہم چھوٹے تھے، ہمیں یاد ہے کہ جب محرم آتا تھا تو مائیں چارپائیاں اٹھا لیتی تھی، لوگ گھروں میں نیچے سوتے تھے۔ محرم آتا تھا، گھر میں کوئی لذیذ غذائیں نہیں پکتی تھیں، گوشت نہیں پکتے تھے، دودھ پینا بعض لوگ چھوڑ دیتے تھے کہ جب کربلا میں رباب کے بچے کو دودھ نہیں ملا۔ فیل کرنا ہوتا ہے محرم کو، یہ نہیں کہ بھائی مجلس میں 1 گھنٹہ، یہ رسم، پھر رسم ہے، پھر عبادت نہیں ہے۔ جس طرح وہ چرچ میں جاتے رسم بنا کے چلے جاتے، نہیں، تجھے فیل کرنا ہے، تجھے قرین امام زمانہ بننا ہے۔ مولا کس طرح عزاداری منا رہے ہوں گے؟ امام رضا کے لیے ملتا ہے جب محرم آتا تھا گریباں چاک کرتے تھے، بازار میں جاتے تھے۔ اب اظہار غم ہر علاقے میں، ہر ملک میں اپنا ہوتا ہے۔ عرب کا اظہار غم یہ تھا، امامے پہ خاک ڈالتے تھے، لوگ پوچھتے تھے فرزند رسول کیا ہوا ہے؟ گھر میں فوتگی ہو گئی ہے؟ مولا فرماتے تھے نہیں، گھر میں کوئی فوتگی نہیں ہوئی، لیکن کربلا میں میرا حسین مارا گیا، میری ماؤں بہنوں کی چادریں چھینی گئیں۔ آپ کی حالت ایسی ہو کہ آفس میں جائیں لوگ پوچھیں ہاں برادر کیا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، گھر میں کوئی انتقال ہوا ہے؟ آپ کہ نہیں، میرے گھر میں تو خیر ہے، لیکن نبی کی بیٹی کا گھر اجڑ گیا۔ وہ رسول جس نے فرمایا اے مسلمان کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، کہ اسی مسلمان نے حسین کی بیٹی کے چہرے پہ تماچے مارے۔ وہ سیدہ جب دربار میں جاتی ہیں مجبوری کی خاطر تو آگے پیچھے کنیزیں رکھتی ہیں تاکہ بی بی کے قدموں کے نشان پر بھی کسی نامحرم کی نگاہ نہ پڑے۔ فرماتے علی میں پریشان ہوں جب تم مجھے میرے جنازے کو اٹھاؤ گے۔ جب کفن پہنایا جاتا ہے تو بدن کا سائز معلوم ہوتا ہے۔ فضا نے کہا بی بی گھبرائیے نہیں، میں تابوت بناؤں گی تاکہ نامحرم کی نگاہ بی بی کے وجود پہ نہ پڑے۔ کہ اے مسلمان، اسی باحیا بی بی، اسی بی بی کی بیٹیوں کی چادریں چھینی گئیں۔ یہ غم تھا جس نے سید سجاد کو بوڑھا کر دیا کہ امام زمانہ فرماتے اے میرے دادا حسین بدل دموع دما، میں آنسوؤں کے بدلے آپ کے اوپر خون کے آنسو رونا چاہتا ہوں۔ مومن اس کیفیت کو محسوس کرے، دلوں کو کربلا لے جائیں اور دعا کریں کہ ان دنوں میں خدا ہم سب کو حور بنا کے فرش عزا سے بلند کرے۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ سلام کرے، جسے نہیں آتا تو ہر مومن کو لفظ حسین تو آتا ہے، تو کم از کم حسین کی صدا اس طرح بلند کریں جس طرح کربلا میں سکینہ نے اپنے بابا کو بلایا تھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین کی صدا بلند ہو، وعلی اصحاب الحسین السلام علی، سب مل کے وعلی علی ابن
وعلى أولاد وعلى أصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلى علی ابن وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ یہ سلام میرے سلام نہیں، امام زمانہ کے سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی کانوں پہ جن کی بالیاں اتاری گئی نہیں، اتاری نہیں گئی، کھینچی گئی۔ یہ ننھی سی بچی کہتی ہے بھیا سجاد، میں نے کہا ظالم میں اتار کے دیتی ہوں، لیکن اتنی بھی مہلت نہیں دی، میرے گانوں سے کھینچ کے اتارے۔ امام زمانہ فرماتے ہیں مومن تو پانی روتا ہے، میں خون روتا ہوں۔ اے مومن تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن یہ منظر میں نے آنکھوں سے دیکھا، کس طرح میری سکینہ کو تماچے مارے، کس طرح میری پھپھیوں کی چادر محسوس کر کے رویا کرو۔ میں نے دعائے کمیل میں ایک واقعہ سنایا تھا، فرماتے ہیں مومن جب بھی آنکھوں میں آنسو ہوں میرے ظہور کی دعا کیا کرو، میں اتنا روتا ہوں خدا میرا ظہور کر، اس ظالم سے بدلا لو جس نے میری دادی کی پسلیاں توڑے۔ مجھے نہیں معلوم اللہ وہ دن کب دکھائے گا جب سیدہ کا گنبد بنے گا، جب زہرا کا لال آئے گا۔ ہر مصیبت سجاد نے برداشت کی، لیکن ننھی سی بچی کی مصیبت بڑی تھی۔ کبھی آپ نے ایسی بچی دیکھی جس کے 4 سال میں بال سفید ہو گئے، جس کی بچپن میں کمر جھک گئی ہو، جو دیوار کا سہارا لے کے چلتی ہو؟ صاحب اولاد بچیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہے،
فرماتے ہیں بیٹے سے خدا حافظ کرو، بیوی سے خدا حافظ کرو، لیکن علماء فرماتے ہیں اپنی بیٹیوں سے خاص خدا حافظی کیا کرو، کیونکہ بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ اگر شہیدوں کی فیملی مجمع میں موجود ہے، یہ شہداء کے گھروں پہ جایا کریں، عیادتیں کیا کریں، برکت ہے شہداء۔ شہید مدافع حرم جوانی میں چلا گیا، نئی نئی شادی ہوئی، اللہ نے اس کو 4 سالہ بیٹی دی تھی۔ ایران کا ڈاکٹر کہتا ہے کہ مولانا 40 دن گزر گئے لیکن بچی کا بخار نہیں اتر رہا تھا، روئے جا رہی ہے، روئے جا رہی ہے۔ جب ہوش میں آتی ہے پہلا جملہ جو زبان پہ ہوتا ہے کہتی ہے میرا بابا کہاں ہے، میرا غریب بابا کہاں ہے۔ میں اچھا ڈاکٹر تھا کہا ڈاکٹر صاحب آئیے دیکھیے کہیں بچی بابا کی یاد میں مر نہ جائے۔ کہ جیسے میں بچی کے پہ پہنچا، بستر پہ لیٹی ہے، سرہانے پہ بچی نے باپ کی تصویر رکھی ہے۔ میں نے کہا اگر بچی کو ٹھیک کرنا ہے تصویر ہٹا دو۔ کہ نہیں ہٹا سکتے، جب اٹھتی ہے اپنے والد کا سوال کرتی ہے۔ میں نے کہا نہیں تب تک ٹھیک نہیں ہوگی جب تک باپ کو دیکھتی رہے گی، یاد آتی رہے گی۔ انہوں نے تصویر ہٹا دی، 15 دن میں بچی ٹھیک ہو گئے۔ قدیمی مومنوں ایک جملہ کہنا چاہوں گا، کہا یہ صحیح سالم تصویر تھی۔ شہید تصویر میں مسکرا رہا تھا، بچی نے اس تصویر کو برداشت نہیں کیا۔ اللہ جانے کربلا میں وہ کٹی ہوئی گردن، بچی نے یہ کٹا ہوا گلا کیسے دیکھا ہوگا؟ دوڑی دوڑی قتل گاہ کی طرف گئے، جہاں نظر دوڑاتی ہے میرا غریب بابا، میرا پردیسی بابا، میرے 3 دن کا پیاسا بابا۔ ایک مرتبہ زینب پہنچی، کیا دیکھا سکینہ نے بابا کے گلے پہ اپنا سر رکھا ہوا ہے۔ جب سکینہ ہوش میں آئی پہلا سوال کیا، او سکینہ تو نے بابا کو کیسے پہچانا؟ وہ کسی بدن پہ سر موجود نہیں ہے۔ کہتے پھوپھی اماں میں بابا بابا کر کے تھک گئے، کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی الہیہ الہیہ، او میری پیاسی سکینہ۔ میرا سلام ہو کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن پیچھے سے کاٹی گئی۔ اے خدا تجھے سکینہ کی یتیمی کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما، ہم سب کو مولا کے آوان اور انصار میں شریک فرما۔ اے خدا ہم سب کو زیارت حسین، زیارت امام زمانہ نصیب فرما، ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب فرما۔ تب تک موت نہ دینا جب تک اپنے گناہوں سے معافی نہیں کرتے۔ پروردگار یہ دعا ہمیشہ کریں، اے خدا ہم سب کو زبان ذاکر عطا فرما، بدن صابر عطا فرما، دل شاکر عطا فرما، عقل سالم عطا فرما۔ جو مانگا نہیں مانگا اپنے خزانے قدرت سے ہم سب کو
عطا فرما۔ آج تھوڑی دیر ہو گئی، کل انشاءاللہ مجلس ٹھیک اپنے ٹائم پہ شروع ہو جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد وعلیہ۔